اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ آج روز جمعہ ہے اور آج کا درس ہمارا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متعلق ہے، اور مسلسل ہر جمعے کو آپ کی خدمت میں معرفت امام زمانہ کے حوالے سے درس پیش کیا جاتا ہے، اور آج بھی اسی درس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جو گزشتہ درس سے تسلسل رکھتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اہمیت انتظار، فضیلت انتظار بیان کی تھی کہ انتظار کا مفہوم کیا ہے، انتظار کی اہمیت کیا ہے، انتظار کے اقسام کتنے طرح کے انتظار ہیں، اور انتظار کی اہمیت کیا ہے۔ اور ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اگلے درس میں بیان کریں گے کہ منتظر کے فرائض کیا ہیں، ایک منتظر اور ایک مولا امام زمانہ کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو کون کون سے عمل انجام دینے ہوں گے کہ جس سے ظاہر ہو کہ واقعی یہ اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے۔ اور ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اس کتاب میں 29 وظائف منتظر کے بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ یہ 29 وظائف اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اگر ہم دیگر کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے سید محمد تقی موسوی اپنی کتاب میں 80 یعنی 80 وظائف منتظر کے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 80 وظیفے ایسے ہیں کہ جو اگر انسان انجام دے تو کہا جائے گا یہ واقعی منتظر ہے، لیکن خلاصے کے طور پر اس کتاب میں فقط 29 وظیفوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ان وظیفوں کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کیا ہم سے چاہا ہے علماء نے اور ائمہ نے، اور کس چیز کی تاکید کی ہے تاکہ ہم واقعی منتظر بن سکیں، ہم واقعی اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ سب سے پہلا وظیفہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک منتظر کے لیے ضروری ہے کہ یاد امام زمانہ میں مصروف رہے، ہر وقت اپنے وقت کے امام کو یاد کرے۔ یاد امام زمانہ یہ پہلا فریضہ منتظر کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انتظار تو کر رہا ہو، وہ اپنے طور سے سمجھ رہا ہو کہ میں منتظر ہوں، اپنے امام کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن بالکل اپنے امام وقت سے غافل ہو، بالکل اپنے امام وقت کے ذکر سے غافل ہو، ان کی یاد سے غافل ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے امام کی یاد میں مصروف رہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی عاشق جب کسی چیز سے عشق ہو جاتا ہے، یا جب کسی انسان سے عشق ہو جاتا ہے، تو جب یہ عشق اپنے کمال اور اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو عاشق ہر وقت اپنے معشوق کی یاد میں گرفتار رہتا ہے، نہ صبح نہ شام نہ کسی مخصوص وقت پر، بلکہ جتنی ساعات اور جتنے لمحے دن میں گزرتے ہیں، ہر لمحہ یہ عاشق اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فقط صبح شام نہیں، بلکہ جتنے لمحے اس دن میں گزر رہے ہیں، ہر لمحے اپنے وقت کے امام کی یاد میں ہمیں رہنا چاہیے۔ تب ظاہر ہوگا کہ ہم حقیقی اور واقعی عاشق ہیں امام زمانہ کے۔ لیکن امام زمانہ کی یاد سے اگر غافل ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی منحرف راہ پہ چلے گئے، کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، اس کا مطلب ہم امام کی یاد سے نکل گئے اور امام کی یاد سے غافل ہو گئے۔ لہٰذا اگر امام کی یاد میں ہر وقت ہم امام کو یاد کرتے رہیں گے تو ہم کسی گناہ میں ملوث نہیں ہو پائیں گے، ہم کسی منحرف کام کا شکار نہیں ہو پائیں گے، ہم کسی اشتباہ اور غلط کام میں مصروف خود کو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم ہر وقت اپنے وقت کے امام کے ذکر میں مصروف ہیں۔ ہر وقت اپنے امام کو یاد کیا جائے۔ یہ پہلا فریضہ ہے کہ جسے بیان کیا گیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان کا تزکیہ نفس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے نفس کو پاک کریں، تو سب سے احسن طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک منتظر کے لیے کہ ہمیشہ اپنے وقت کے امام کو یاد رکھے۔ کوئی بھی کام کرنے جائے تو سوچے میرے سر پر میرا امام بھی زندہ ہے، میرا امام بھی مجھے دیکھ رہا ہے جو امام وقت ہے میرا، کہیں وہ اس میرے کام سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت جب امام زمانہ کی یاد رہے گی تو ہر کام سے پہلے انسان اپنے امام زمانہ کی فکر کرے گا۔ لہٰذا ہر نیک کام جس سے امام راضی ہو انسان انجام دیتا چلا جائے گا، اور ہر بد کام جس سے امام ناراض ہو
ہر اس کام سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلا فریضہ کیا بیان کیا گیا؟ یاد امام زمانہ۔ دوسرا فریضہ کہ جو اس کے بعد بیان کیا گیا وہ ہے دعا برائے معرفت امام زمانہ، یعنی امام زمانہ کی حقیقی معرفت کے لیے انسان دعا کرے، انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھائے خدا کی بارگاہ میں، پروردگار میں اس قابل نہیں ہوں کہ حقیقی معرفت اس شخصیت کی حاصل کر سکوں کہ جسے تو نے زمانے کے لیے حجت قرار دیا ہے۔ جب تک تیری استقامت، جب تک تیری مدد نہیں ہوگی، جب تک تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی، تب تک میں حقیقی معرفت اپنے وقت کے امام کی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک واجب فریضہ ہے انسان کے اوپر، اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا، حجت کی معرفت حاصل کرنا واجب فریضہ ہے، کیونکہ حدیث موجود ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا موتۃ الجاہلیہ۔ اس حدیث کی ذیل میں، اس حدیث کی رو سے واجب فریضہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کی صحیح معرفت حاصل کریں، لہٰذا اسے بھی ایک وظیفہ منتظر کا قرار دیا گیا ہے۔ جب تک منتظر اسے ہی نہ پہچانتا ہو کہ جس کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ انتظار عبث ہے، یہ انتظار بیکار ہے۔ کہا جائے گا آپ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ذرا اس کے بارے میں بتاؤ، اس کی کتنی معرفت ہے؟ کب معرفت نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں معلوم نہیں ہمیں ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں، مگر پھر بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسا انتظار ہے؟ ایک منتظر کو منتظر کی معرفت نہیں ہے تو یہ کیسا منتظر ہے؟ لہٰذا انتظار کیا اور منتظر کا دوسرا فریضہ کیا ہے؟ اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ اور اسی لیے کتب میں بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں، اس وجہ سے کہ انسان ان دعاؤں کو پڑھے تاکہ ان دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں پروردگار معرفت امام زمانہ آسان کرے اس انسان کے لیے، یہ آسانی سے معرفت حاصل کر سکے، کیونکہ میں نے عرض کیا بہت سخت ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہے جو تمام کائنات کے لیے حجت ہے۔ لہٰذا مرحوم کلینی اپنی کتاب اصول کافی میں باب الحجت میں مسلسل کئی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جس میں سب سے مشہور اور سب سے معروف دعا اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی یا اللہ۔ یہ دعا معرفت امام زمانہ کے لیے ذکر کی گئی ہے، اور اس میں معرفت امام زمانہ کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ پہلے معرفت رسول ہونی چاہیے، اور معرفت رسول کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ پہلے معرفت پروردگار ہونی چاہیے۔ یعنی اس شکل سے ایک تسلسل ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے تو رسول کو پہچاننا پڑے گا۔ کیوں؟ امام کون ہے؟ جانشین ہے رسول خدا کے، لہٰذا رسول کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی صحیح معرفت حاصل کریں تو اس سے پہلے ضروری کیا ہے؟ رسول کون ہے؟ رسول کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ خدا کے بھیجے ہوئے، لہٰذا خدا کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنی ذات کی معرفت ہمیں عطا فرما، ہمیں اپنی ذات کی معرفت سے مزین فرما، ہمیں اس قابل بنا دے کہ تجھے پہچان سکیں، کیونکہ اگر تجھے نہ پہچانا تو تیرے رسول کو نہ پہچان پائیں گے۔ پھر دوسرے حصے میں دعا کی پروردگار ہمیں رسول کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر رسول کو نہ پہچانا تو تیری حجت کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اور پھر دعا کی پروردگار ہمیں اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، اور اگر ہم نے حجت کو نہ پہچانا ضللت عن دینی، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، دین سے منحرف ہو جائیں گے، کیونکہ اگر حجت کی معرفت نہ ہوئی، حجت کون ہے؟ ہادی برحق ہے، اور اگر ہادی کی معرفت نہ ہوئی تو ہم راہ ہدایت پر نہیں چل پائیں گے، ضللت عن دینی، ہم دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ دوسرا فریضہ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ معرفت، صحیح معرفت امام زمانہ کی، اور اس کے لیے دعا، اس دعا کو جسے ذکر کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ انسان تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھے، کم سے کم دن میں ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھے، اور اس دعا کے معنی پہ غور کرے اور دعا کرے کہ پروردگار ہمیں معرفت امام زمانہ عطا فرما۔ تیسرا فریضہ منتظر کا، دعا برائے سلامتی امام زمان، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ اس منتظر کو اپنے امام کی کتنی فکر ہے، یا اپنے امام کو کس حد تک یاد کرتا ہے۔
اور اس کے بارے میں بھی دعائیں وارد ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے کہ برائے سلامتی امام زمانہ دعائیں پڑھیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ پروردگار انہیں سلامتی عطا کرے، زمانے کے حوادث سے ان کی جان کو سلامت رکھے، جہاں بھی ہیں وہ خیر و عافیت سے رہے۔ جس طریقے سے ایک انسان اپنے حقیقی دوست کے لیے سلامتی کی آرزو کرتا ہے، اپنے صمیمی رشتہ دار کے لیے سلامتی کی آرزو کرتا ہے، اور اپنے قریبی کے لیے سلامتی کی آرزو کرتا ہے، اسی طریقے سے کیا بہتر نہیں ہے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے بھی سلامتی کی آرزو کرے؟ انسان چاہتا ہے کہ اس کے والدین سلامت رہے، انسان چاہتا ہے اس کے عزیز و اقربا دوست سلامت رہیں، تو کیا اس کو یہ نہیں چاہنا چاہیے کہ اس کے وقت کا امام سلامت رہے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرے۔ لہٰذا اس ضمن میں بہت مشہور دعا جو آپ روز پڑھتے ہوں گے اور یہ روز پڑھنی چاہیے اور ہر واجب نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعائے سلامتی امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس دعا کی تلاوت کریں، تاکہ اس نیت سے کہ پروردگار ہمارے امام کو سلامت رکھیں، ان پر خدا کی رحمتیں برکتیں ہوں، اور پروردگار ان کی مدد کرے، کیونکہ ہم اگر پریشان ہیں غیبت کے زمانے میں تو یقیناً امام بھی پریشان ہے، امام بھی مضطرب ہے، امام بھی بے چین ہے، لہٰذا ہمیں دعا کرنی چاہیے امام کی سلامتی کے لیے۔ لہٰذا ایک اور امر جو کہا گیا ہے امام کی سلامتی کے لیے اسی ذیل میں، وہ ہے کہ اپنے لیے اگر صدقہ نکالیں تو ساتھ ساتھ نیت یہ بھی کریں کہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ نکال رہا ہوں۔ یہاں بھی نیت، یعنی ہر وقت اپنے لیے کوئی کام کریں تو امام زمانہ کو اس میں شامل رکھیں، تاکہ اس بہانے سے، اس کام سے امام زمانہ ہمیشہ ایک منتظر کی یادوں میں رہے، اس منتظر کی فکر میں امام زمانہ رہے۔ اگر اپنی سلامتی کی، اپنی جان کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالے تو وہاں یہ بھی نیت کرے پہلے یہ صدقہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، پھر اس کے بعد میرے بیوی بچوں کی، میرے گھر والوں کی، میرے جان کی اور میرے اموال کی سلامتی کے لیے یہ صدقہ نکالتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور یقیناً اس صدقے کا ثواب اس صدقے سے اور زیادہ ہو جائے گا کہ جو عام ہم صدقہ اپنی سلامتی کے لیے نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس صدقے میں حجت خدا کی سلامتی بھی شامل ہو گئی ہے۔ یقین جانیے کہ آپ کے صدقے کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ چوتھا فریضہ ایک منتظر کا، دعا برائے تعجیل، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا مانگنا، یہ ایک چوتھا فریضہ ہے کہ جسے علماء نے ذکر کیا گیا ہے کہ منتظر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا مانگے، کیونکہ جس طریقے سے عشق بڑھتا جاتا ہے تو ملاقات کا شوق دل میں اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا جتنا ملاقات کا شوق بڑھتا جاتا ہے اتنی زیادہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں، پروردگار اب اور زیادہ صبر نہیں ہوتا، اب بس جلدی سے میں اپنے وقت کی حجت کو دیکھوں، جلدی سے اپنے زمانے کے امام کی زیارت کروں اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ یہ اشتیاق جب بڑھتا جاتا ہے تو دعا نکلتی ہے زبان سے، لہٰذا یہ دعا بھی فراموش نہ ہو کہ پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جلدی سے میرے امام کا ظہور ہو جائے۔ لہٰذا ہر واجب نماز کے بعد امام کے ظہور کی دعا ضرور مانگے، اور یہ اتفاقاً بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ عادت ہے لوگوں کی کہ اپنی دعا کے آخر میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور یہ علماء کے ذریعے سے ہمیں عادت ڈالی گئی ہے۔ لیکن یہ دعا تنہا دعا نہیں مانگتے، ہم اس کے بعد ایک اور دعا مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما، یعنی امام کے ظہور میں تعجیل کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ناصر بننے کے لائق ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر ہم نے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی ہے تو یہ بھی دعا ہمیں کرنی ہے، اور پھر اس دعا کو کرنے کے بعد ہمیں ایک نگاہ اپنے اوپر ڈالنی ہے، کیا میں امام کے ناصر بننے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں امام کی ناصرہ بننے کے لیے تیار ہوں؟ لہٰذا یہ دعا کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ خود امام زمانہ کا ظہور جلدی ہوگا، دوسرا فائدہ ہم اپنے آپ پر بھی نگاہ کریں اور اپنے آپ کو صحیح اور درست راستے پر لائیں، تاکہ ہم خود کو کم سے کم اپنے طور پر ہی اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ سکیں کہ ہاں میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ امام زمانہ اگر میرے سامنے ہو تو شرمندگی سے مجھے اپنی نظروں کو جھکانا نہ پڑے۔
کم سے کم اپنے نفس کو مطمئن کر لے انسان کہ خود کو میں نے اس قابل بنا لیا ہے، میرے اندر وہ کمیاں نہیں ہیں کہ جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے اپنے وقت کے امام کے سامنے۔ لہٰذا امام کی تعجیل میں، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا مانگے، ایسے دعا نہیں کہ جو عادتاً دعا ہو چکی ہے ہماری، نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کشتی ڈوبتی ہے اور کوئی انسان جو کشتی ڈوب رہی ہے اس کے اندر سوار ہے اور وہ جانتا ہے کہ اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، وہ کس طریقے سے دعا مانگتا ہے؟ بس جس طریقے سے وہ انسان دعا مانگتا ہے اسی طریقے سے ایک منتظر کو دعا مانگنی چاہیے۔ وہ کشتی میں سوار انسان کیسے دعا مانگتا ہے کہ اب تو میرا کوئی نہیں ہے، اے پروردگار اب مجھے بچا لے، اب میری کشتی ڈوبی تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، موت حتمی، اب کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس کی دعا میں ایک اضطراب ہوتا ہے، اس کی دعا میں ایک رقت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری سعادت کی کشتی ڈوبی جا رہی ہے، مولا آپ کے بنا ہم گمراہ ہوئے جا رہے ہیں، بالکل یہی حالت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ تڑپ، یہ شدت، یہ فراق اگر دعا میں ہو تب ظاہر ہوگا کہ ایک منتظر اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تاکہ امام جلدی ظہور کریں، ہماری بے چینی، تاکہ ہماری بے چینی کا امام کو احساس ہو جائے کہ میرا چاہنے والا کتنا بے چین ہمارے لیے ہے۔ لہٰذا یہ چوتھا فریضہ بتایا گیا ہے کہ دعا مانگے امام کے ظہور کے لیے۔ پانچواں فریضہ ندبہ کرے امام کے لیے۔ ندبہ، لفظ ندبہ کا ذکر ایک دعا کے لیے بھی آتا ہے جسے دعائے ندبہ کہتے ہیں، لیکن مستقل طور پر ندبہ یعنی اظہار بے چینی، اظہار بے قراری، اور فقط اظہار بے قراری نہیں، نالہ و فریاد کے ساتھ بھی اظہار بے قراری، یعنی اتنا انسان پریشان ہو چکا ہے کہ اب فریاد کر رہا ہے، اب رو رہا ہے، چلا چلا کر رو رہا ہے، اسے ندبہ کہتے ہیں۔ ہم اگر دعائیں ندبہ پڑھ لیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے تو یہ حق نہیں ادا ہوا دعائیں ندبہ کا، کیونکہ ندبہ کہتے ہی اسے کہ انسان اتنا پریشان ہو چکا ہے کہ اب اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور اس کی آواز بھی بلند ہونے لگی، اب وہ اتنا بے قرار ہو گیا کہ بلند آواز میں چیخ چیخ کے رو رہا ہے، یعنی اب اس کی بے قراری برداشت کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے ندبہ، اس کیفیت کو کہتے ہیں ندبہ، اور اسی لیے اس دعا کا نام دعائے ندبہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں جملے ایسے ہیں اگر وہ انسان سمجھ کے پڑھ لے یہی کیفیت اس انسان کے اوپر طاری ہو سکتی ہے۔ متا ترانا و نراک، مولا کب میں آپ کو دیکھوں، کب ہم آپ کو دیکھیں اور آپ ہمیں دیکھیں۔ آپ دعائے ندبہ کے جملوں پہ غور کریں تو نظر آئے گا واقعاً دعائے ندبہ میں ایسے جملے موجود ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کتنا تڑپ رہا ہے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ این باب اللہ الذی منہ یوتی، این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء، کہاں ہے خدا کا وہ چہرہ کہ جس کی طرف اولیاء نگاہ کرتے ہیں؟ اولیاء تو اس قابل ہے کہ اس چہرے کو دیکھیں، اس چہرے کی زیارت کرے، مگر ایک چاہنے والا اب تک اس چہرے کی زیارت سے محروم رہ جائے۔ کہاں ہے میرا وقت کا امام کہ میں اس کے چہرے کی زیارت کروں؟ بے ابی انت و امی و نفسی لک الوقا والحما، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میں آپ پر فدا ہو جاؤں اے میرے آقا۔ اللہم انت کشاف الکرب والبلوی۔ اسی کے ساتھ اور دیگر آپ جملوں پہ ذرا جب غور کریں، ترجمہ پڑھ کے دیکھیں گے دعائے ندبہ کا تو معلوم ہوگا کہ کتنی شدت سے ایک منتظر اپنے وقت کے امام کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اور اس دعا میں نالہ و فریاد موجود ہے۔ این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین۔ ہم فقط وقت کے امام کو نہیں پکار رہے، اپنے وقت کے حسین کو پکار رہے ہیں۔ این الحسن و این الحسین، کہاں ہے حسن و حسین؟ گویا ہم اپنے وقت کے حسین کو پکار رہے ہیں۔ این بقیت اللہ الذی منہ یوتی، یہ اس کے علاوہ دو جملے دعائے ندبہ میں موجود ہیں۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ امام کہ جو کربلا کے خون کا بدلہ لے گا؟ واقعی یہ تمام جملے انسان کو تڑپانے کے لیے کافی ہیں۔ دعائے ندبہ کا حق یہ نہیں ہے کہ انسان دعائے ندبہ کو فقط سرسری طور پر پڑھ کے گزر جائے، نہیں، اس کا حق یہ ہے کہ انسان بے قراری کا اظہار کرے، انسان اپنے دل کی کیفیت کو ظاہر کرے کہ کتنا تڑپ رہا ہے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ واقعاً اگر
اس کیفیت کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے تو بہت لطف آئے گا، بہت محظوظ ہوں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے اپنے وقت کے امام کے محضر میں جا کے واپس آئے ہیں۔ لہٰذا ایک یہ فریضہ بیان کیا گیا ہے کہ ندبہ کریں اپنے وقت کے امام کے لیے، اور اس بارے میں روایت موجود ہے۔ کیا روایت؟ ہم اور آپ نہیں، ہم اور آپ کی کیا بساط، امام زمانہ کے لیے جعفر صادق علیہ السلام کا ندبہ روایت میں ذکر ہے۔ لہٰذا سدیر سیرفی ایک راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں گیا، اور جب میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا تو کیا حالت تھی؟ خاک پر بیٹھے ہوئے تھے، خاک پر بیٹھے ہوئے تھے، گریبان چاک تھا، گریبان کھلا ہوا تھا، آنکھوں سے اشک جاری تھے، لباس پوسیدہ تھا، اور ایسے رو رہے تھے کہ جیسے وہ شخص روتا ہے کہ جس کا کڑیل جوان مر گیا ہو، ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، اور لب پہ جملے تھے۔ کیا جملے تھے؟ سیدی غیبتوں کا نفت رقاتی، اے میرے سید و سردار، تمہاری غیبت نے میری آنکھوں کی نیند چھین لی ہے۔ سیدی علیہ مہادی، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، آپ کی غیبت نے میری نیند چھین لی ہے، میرے لیے سونا جاگنا دشوار ہو گیا، ہر وقت میرا تڑپ تڑپ کے گزرتا ہے۔ یہ کوئی عام انسان کے جملے نہیں ہیں، یہ امام جعفر صادق کے جملے امام زمانہ کے لیے ہیں۔ واقعاً اس طریقے سے جب امام جعفر صادق گریہ کر رہے تھے تو سوچے کہ ہمیں آپ کو کس شدت سے امام کے لیے ندبہ کرنا چاہیے۔ جناب سدیر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولا کون سا ایسا غم لاحق ہے آپ کو کہ اتنی شدت سے رو رہے ہیں، ہمارا دل پھٹا جاتا ہے آپ کے گریے کو دیکھ کر، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کوئی دنیا کا غم آپ کو لاحق ہے؟ کیا کوئی دنیا کی مصیبت آئی ہے آپ کے سر پر؟ خدا کرے وہ مصیبت ہماری طرف آ جائے، کیا بات ہے مولا؟ مولا نے کہا وائے ہو تم پر، تم نہیں سمجھتے کہ میں کس لیے رو رہا ہوں۔ مولا نے کہا عرض کیجئے، انہوں نے کہا عرض کیجئے مولا کس لیے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا آج میں ان صحف پر نگاہ کر رہا تھا کہ جن صحف میں آنے والے زمانے کی داستانیں اور آنے والے زمانے کے واقع ہونے والے واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں نے دیکھا کہ ہمارے فرزند مہدی کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ لوگ اور چاہنے والے بے قرار و پریشان رہیں گے، ان کی غیبت کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، ان کی غیبت کی وجہ سے ان کے چاہنے والے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ میں ان کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں، میں ان کی طرف سے گریہ کر رہا ہوں۔ اور اس طرف اشارہ کر کے مولا نے بتایا ہے کہ اس زمانے کی کیفیت سے، اس زمانے میں اپنے امام کے منتظر کی کیفیت سے امام جعفر صادق آگاہ تھے، اور وہ ایسے گریہ کر رہے تھے گویا آج کے زمانے میں موجود ہوں اور وہ امام وقت کا انتظار کر رہے ہوں۔ امام جعفر صادق کی حالت ہے، ہماری اور آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے اپنے معشوق کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، ایسے شخص کے لیے کہ جس پر ہم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا یہ پانچواں فریضہ کہ اپنے وقت کے امام کے لیے ندبہ کریں۔ چھٹا فریضہ زیارت امام زمانہ کی زیارت کریں۔ آج اگر امام زمانہ سامنے ہوتے تو کیا ہم امام کے چہرے انور کی زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ لہٰذا ضروری ہے ہر روز ایک مومن اپنے امام کی زیارت کرے، اپنے وقت کے امام کی ہر روز زیارت کرے۔ مولا مجبور ہے، کیا کریں؟ کہ دو طریقوں سے تمہیں توفیق دی ہے ہم نے، حضوری آ سکتے ہو، حضوری زیارت کر لو، نہیں آ سکتے جہاں ہو وہیں سے اپنے آپ کو ہماری طرف موڑ دو، اپنے رخ کو ہماری طرف موڑ دو اور وہیں سے زیارت نامہ پڑھ لو، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، وہیں سے ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لہٰذا ہمیں یہ توفیق حاصل ہے کہ ہمیں دور سے بھی زیارت کرنے کی سعادت عطا ہوئی ہے کہ جہاں ہو وہاں سے۔ اسی لیے ہم نماز کے بعد کربلا کی جانب رخ کرتے ہیں۔ مولا کربلا تو نہیں آ سکتے، کربلا ہمارا ہر روز کربلا آنا محال ہے، مگر ہر روز کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ مولا ہر روز آپ کی اسی طریقے سے زیارت کر رہے ہیں۔
لہٰذا اسی طریقے سے اپنے وقت کے امام کی روزانہ زیارت کریں، اور زیارت نامہ پڑھیں یہ سوچ کے کہ میرے وقت کے امام میرے سامنے ہیں اور میں اس کی زیارت کر رہا ہوں اور اس کو سلام پہنچا رہا ہوں۔ اس کے لیے وارد ہوا ہے کہ کم سے کم زیارت آل یاسین، روزانہ زیارت آل یاسین پڑھیں، دعائے عہد روزانہ پڑھیں، اور کم سے کم ہفتے میں ایک بار زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کریں، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے وقت کی امام کی زیارت کا وہ ثواب حاصل کرے کہ جو امام اگر ہوتے اور زیارت کرتا اور وہ ثواب اس انسان کو ملتا۔ ایک نقطے کی طرف جو علماء ہمیں متوجہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ زیارت امام زمانہ کا کیا ہے؟ انسان رات کو جب اپنے کام سے فارغ ہو، رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے تو پہلے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات حضرت زہرا پڑھے، تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد مختصر سے قرآن کی تلاوت کرے، اور اس تمام ذکر کو ہدیہ کر دے، اس تمام عبادت کو ہدیہ کرتے اپنے وقت کے امام زمانہ کو، اور ہدیہ کرنے کے بعد بس کچھ جملے، چاہے 1 منٹ ہو، کچھ جملے اس طریقے سے امام زمانہ سے گفتگو کرے کہ جیسے امام زمانہ سامنے بیٹھے ہوں اور آپ امام زمانہ کے سامنے موجود ہوں۔ کیا کیفیت ہوگی، کیسی گفتگو ہوگی؟ 2-3 جملے چاہے ہوں، لیکن حد اقل یہ عمل روزانہ ایک منتظر انجام دے، تاکہ کم سے کم ظاہری طور پر نہ صحیح، معنوی طور پر امام زمانہ کی زیارت اس کو نصیب ہو سکے، کیونکہ ظاہری طور پر خدا کرے ہمیں ظاہری طور پر بھی جلد سے جلد زیارت امام زمانہ نصیب ہو، لیکن انسان اگر ظاہری طور پر اس کو زیارت نصیب نہ ہو سکی تو غمگین نہ ہو، اس طریقے سے انسان معنوی طور پر امام سے روبرو ہو سکتا ہے، کیونکہ خود امام نے فرمایا کہ تم دور نہیں ہو ہم سے، ہم تمہارے سامنے موجود ہیں، ہم روزانہ آتے جاتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں، کئی محفلوں میں تم سے ملتے ہیں، یقین یہ باتیں موجود ہیں، لہٰذا روزانہ یہ عمل کر کے ہم امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں، حد اقل معنوی زیارت کا۔ 7واں فریضہ ایک منتظر کا کیا ہے؟ امام زمانہ سے توسل کرے، اور یہ حتمی بات ہے کہ دنیا ہے تو مشکلات ہے تو پریشان ہوتا ہے انسان، مشکلات میں گر جاتا ہے انسان، لیکن ان مشکلات میں گرنے کے بعد میں انسان کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، مگر پریشان پھرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کہ کیا بات ہے، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو پریشانی میں؟ کب مشکلات میں گرفتار ہے، کوئی نہیں مل رہا جو اس مشکل کو دور کر دے۔ اور ہمارے یہاں تو ماحول یہ ہے، کبھی فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں، کبھی فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ گھول کے پلا دے کہ ہماری مشکلیں تمام ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی جب وقت کی حجت ہمارے پاس موجود ہے؟ اس سے توسل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے وقت کی حجت پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، اپنے وقت کی حجت پر یقین کریں، امام زمانہ پر اعتماد کریں کہ آپ اگر انہیں کوئی پریشانی اپنی بتائیں گے تو آپ کے لیے پریشان ہوں گے، وہ یقیناً واقف ہیں، پھر بھی اپنی زبان سے بتانے میں جو لذت ہے وہ اور ہی کچھ ہے۔ جس طریقے سے خدا واقف ہے احوال سے پھر بھی کہتا ہے دعا کرو، اسی طریقے سے امام وقت بھی واقف ہے، لیکن ضروری ہے انسان متوسل ہو امام سے، توسل کرے امام سے، یا بقیت اللہ میری پریشانی کو دور کریں، اے میرے امام میری مشکل کو حل کریں، آپ مشکل کشائے زمانہ ہیں، آپ میری مشکل کو حل نہ کریں گے تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ توسل کرے امام زمانہ سے۔ اور عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا فریضہ اس سے بھی آگے ہے، 8واں فریضہ منتظر کا خود بھی توسل کرے اور دوسروں کو امام زمانہ کی طرف متوجہ کرے، تو خود بھی متوجہ ہو اور دوسروں کو بھی متوجہ کرے۔ لہٰذا کوئی راہ حل ہمارے پاس نہیں ہے اپنے امام کے علاوہ۔ کون ہے جو امام سے زیادہ طاقت رکھتا ہو؟ کون ہو جس کے پاس امام سے زیادہ فضیلت اور رتبہ حاصل ہو، جس کے پاس امام سے زیادہ کمال حاصل ہو، قدرت حاصل ہو؟ کوئی نہیں ہے ایسا، اور امام زندہ ہیں، بھلے ہی غیبت کے پردے میں ہے، لیکن امام غیبت کے پردے میں جانے کے بعد امام سے وہ طاقتیں سلب نہیں ہوئی ہیں جو معجزے اور جو طاقت خدا نے امام کو عطا کی تھی۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم متوسل ہوں امام سے تو امام مدد کرتے ہیں، جس طریقے سے
ایک شخص نے تہران میں کسی عالم دین کو دیکھا اور عالم دین کو دیکھنے کے بعد میں اپنا حال بتایا۔ عالم دین نے پوچھا پریشان کیوں ہوں؟ کہا قبلہ کیوں پریشان نہ ہوں، 8 سال ہو گئے، ابھی تک خدا نے اولاد نہیں بخشی، خدا نے آج تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، بڑا پریشان ہوں، ہر ڈاکٹر کو دکھا دیا مگر پریشانی حل نہیں ہوتی۔ اس عالم دین نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، جاؤ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حتماً وہ پریشانی حل کر دے گا۔ کہا بتائیے؟ کہا قم سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر جمکران موجود ہے، وہ ڈاکٹر جمکران میں رہتا ہے، وہ وہاں تمہیں ملے گا، جاؤ وہاں اس سے اپنی پریشانی کو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے میں گیا قم سے 8 کلومیٹر دور جمکران میں، جب میں پہنچا تو دیکھا ایک مسجد ہے، میں نے پوچھا تھا کہ اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ عالم دین نے کہا تھا اس ڈاکٹر کا نام مہدی ہے۔ جب میں نے وہاں مسجد میں گیا اور میں امام زمانہ سے متوسل ہوا اور میں نے ان جملوں کے ساتھ میں امام زمانہ کو واسطہ دیا کہ اے امام زمانہ، آپ کو اس ششماہ علی اصغر کا واسطہ کہ جسے کربلا میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، مولا مجھے بھی ایک غلام علی اصغر کے جیسا عطا کر دو، میں بھی پریشان حال ہوں، آپ کو اب اپنی مشکل بتانے آیا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو میری مشکل کو حل کرے، آپ سے توسل کرنے آیا ہوں، مولا میری مدد کیجئے، خدا سے میرے لیے دعا کیجئے۔ یہ وہ عالم دین لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ عالم دین کہ یہی شخص مجھے 2 سال کے بعد پھر مسجد جمکران میں ملتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ مجھے خدا نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، آپ نے جس ڈاکٹر کی طرف مجھے بھیجا تھا اس ڈاکٹر نے کمال دکھا دیا، اس ڈاکٹر کی وجہ سے میری مشکل حل ہو گئی، خدا نے امام زمانہ کے وسیلے سے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے کہ جس کا نام میں نے علی اصغر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عالم دین کہتے ہیں پھر مسلسل وہ مسجد جمکران میں آتا رہا وہ شخص، 8 سال بعد پھر ملاقات اس سے ہوئی، اب کہا کہ مجھے پروردگار عالم نے ایک بیٹی اور دی ہے امام زمانہ کے توسل سے، جس کا نام میں نے معصومہ رکھا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میری پھر 12 سال بعد پھر ایک بار ملاقات ہوئی، اب پھر میں نے اس کا حال پوچھا تو کہنے لگا کیا بتاؤ قبلہ، میں بے گھر تھا، آج میرا گھر بھی ہے، آج میرا اچھا بزنس ہے، آج میرے 2 بچے ہیں، آج میں ہر نعمت سے مزین ہوں، آج میرے پاس ہر نعمت موجود ہے، اور یہ نعمت فقط صدقہ ہے ولی عصر حجت قائم امام زمانہ کے توسل کا، لہٰذا جس دن سے آپ نے مجھے یہاں بھیجا تھا اس دن سے پابند رہتا ہوں کہ کم سے کم ہر سے شنبے ہر منگل کے دن میں امام زمانہ کی بارگاہ میں آؤں اور امام زمانہ سے توسل کروں۔ اور قبلہ یقین جانیے جب میں منگل کو یہاں سے جاتا ہوں واپس اپنے گھر پر تو دن گنتا ہوں کہ واپس کتنے دن بعد میں واپس امام زمانہ کے پاس جاؤں گا۔ کیوں ہم کسی اور کے پاس جائیں جب ہمارے امام ہمارے پاس موجود ہیں؟ انہیں اپنی مشکل بتائیں، انہیں اپنی پریشانیاں بتائیں۔ یہ 8 فریضے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ جو ایک منتظر کے فریضے ہیں، چاہتے تھے کہ زیادہ آپ کی خدمت میں بیان کریں، لیکن انشاءاللہ اگلے جلسے میں اگلی گفتگو میں باقی جو فریضے ہیں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ان 8 فریضوں پر، یہ درخواست فقط آپ سے نہیں اپنے نفس سے بھی یہ درخواست ہے کہ کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے ہم اپنے اندر یہ دیکھیں کس فریضے کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔